وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آٹھویں پارے کا آغاز ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم واقعی ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے اٹھ کے ان سے بات کرنے لگتے، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی؟ ایک مردہ زندہ ہو کر دکھا دے اور بتائے کہ مرنے کے بعد ایسے زندہ ہوا جاتا ہے، اور بتا دے کہ میں نے مرنے کے بعد یہ منزلیں دیکھی ہیں، اور اس ساری صورتحال سے گزرا ہوں، تو اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی ان کے لیے؟ فرمایا اگر ایسا بھی ہو جائے وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے پاس ہر چیز کو سامنے لا کر جمع کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا نا، یہ سب کچھ اپنی نظروں کے سامنے دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا ہے شیطانوں کو، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے۔ کچھ انسان ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کرنے والے ہیں، اور کچھ جنات بھی ہیں۔ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، اس کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے۔ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ چپکے ایک دوسرے کو خوشنما باتیں سکھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، تو آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اسے بھی جو جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں، وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ اس کی طرف ان کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، تاکہ وہ برائیاں کریں جو یہ کرنے والے، ان کو ان کی گمراہی میں چھوڑ دیں، یہ اسی حال میں رہیں۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا، کیا میں اللہ کے سوا کوئی منصف تلاش کروں؟ پوچھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کی زندگیاں، ان کے انفرادی اور اجتماعی نظام تو اللہ کے حکم کے مطابق گزرنے چاہیے، ان کے پاس تو چوائس نہیں ہے، وہ تو غلام ہے۔ غلام کا کیا کام ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکے؟ غلام کا کیا کام ہے کہ وہ اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جا کر اس کا حکم مانے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف اپنی کتاب بڑی تفصیل کے ساتھ نازل کر دیا۔ پھر وہی بات بار بار قرآن میں دہرائی جا رہی ہے، یہ کتاب نازل ہوئی ہے کس لیے؟ یہ حکم بن کر نازل ہوئی ہے، اس میں احکامات ہیں، اس میں نظام ہے، اس میں شریعت ہے، یہ صرف ثواب کے لیے نہیں آئی، یہ صرف 10 کی گنتیاں کرنے کے لیے نہیں آئی کہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں، 2 پہ 20، 3 پہ 30، وہ ثواب اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ صرف ثواب کے لیے نہیں اتری، یہ اس لیے اتری ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کو سب سے بڑا ماننے والے اور سارا دن سب سے زیادہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ سب سے بڑے اللہ کی کتاب کو اپنے معاشرے میں سب سے بڑا کر کے پیش کریں۔ معلوم ہو کہ سارا نظام اس کتاب کے مطابق چل رہا ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔
فلا تکونن من الممترین، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہوئیے گا۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پوری ہو گئی۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ وہو السمیع العلیم، اور وہی سب سننے والا اور سب جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، بڑی حیرانی ہوتی ہے بعض اوقات کہ قرآن مجید کی ترتیب اتنی خوبصورت ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ بالکل کڑیوں میں جڑی ہوئی۔ پہلے رب العالمین نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم نے تمہیں یہ کتاب بھیجی ہے، اس کو ہم نے حکم بنایا ہے، اس کو ہم نے فیصلہ کن اتھارٹی بنایا ہے، اس کے اندر ہم نے شریعت نازل کی ہے، تو لہٰذا اللہ نے پہلے بتا دیا نظام ہونا کیا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے مد مقابل جو نظام کھڑا کیا جائے گا اس کی حقیقت اللہ نے کھولی ہے۔ شریعت کے نظام کے مقابلے میں جمہوریت کا نظام ہے، اور جمہوریت کیا ہے؟ اکثریت کی بات کو ماننا، جو معاشرے کی اکثریت کہہ دے وہ حق بن جائے گا۔ اللہ نے اس اکثریت کی حقیقت کو سامنے کھولا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر آپ نے اللہ کی شریعت کو نافذ نہ کیا، اگر آپ نے اللہ کی کتاب کو، اس کے احکامات کو نافذ نہ کیا، اور اس کے مد مقابل آپ نے کیا کیا؟ آپ نے زمین میں اکثریت کا کہنا ماننا شروع کر دیا، آپ وہ جمہوریت کا بدبودار نظام لے آئے اپنے ہاں۔ یضلوک عن سبیل اللہ، یہ اکثریت آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے گی۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر صرف گمان کی، ان کی عقلیں ناقص ہیں، ان کے شعور ناقص ہیں، لہذا اپنی عقل و شعور سے جو یہ قانون بنانے کی کوشش کریں گے وہ قانون بھی ناقص ہوگا۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک رہا ہے، جو اس کے دین کی بجائے اس جمہور کو نافذ کرنے والا ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور وہی ہدایت پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، بس وہ گنتی ہو جائے گی۔ اگر معاشرے کی اکثریت اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت پر آمادہ ہے تو جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ انہی کی بات کو مانا جائے گا۔ کوئی نہیں دیکھے گا کہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، کوئی نہیں دیکھے گا کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اس میں سے کھاؤ، جسے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ تاکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، کہ تم اسے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام پکارا گیا ہے۔ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ سب واضح کر چکا ہے جس نے تم پر حرام کیا ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تم اضطرار کی کیفیت میں ہو، تم لاچار اور بے بس کر دیے جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنی خواہشات سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک تمہارا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، چھپے ہوئے گناہ بھی چھوڑو۔ یہ جو ظاہری گناہ ہیں ان کو تو انسان دوسرے انسانوں کی حیا میں چھوڑ دیتا ہے، لیکن وہ جو خلوت کے گناہ ہیں، وہ جو تم چھپ کر کرتے ہو انسانوں سے، ان کو بھی چھوڑو۔ اس لیے کہ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ ہمارے یہاں ایک بالکل بنیادی درجہ، ایک مسلمان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں مومن کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ مومن کے لیے خلوت اور جلوت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، تنہائی اور ہجوم دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، مومن کو ہمیشہ یہ یقین رہتا ہے
ان معی ربی، مجھے اپنے رب کی معیت حاصل ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میں تنہا ہوں ہی نہیں۔ خلوت کاہے کی ہوئی، تنہائی کاہے کی ہوئی؟ میں تنہا نہیں ہوں، میں اگر دنیا میں اکیلا ہوں بھی تو بھی میرا رب میرے ساتھ موجود ہے۔ لہٰذا وہ ہجوم میں رہ کر گناہ سے بچے گا تو بھی ایک اللہ کی خاطر، اور اگر وہ اپنی اس سو کالڈ تنہائی میں رہ کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا تو بھی اس ایک اللہ کی خاطر۔ فرمایا ان الذین یکسبون الاسم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب وہ بدلہ دیا جائیں گے اس کا جو وہ کر رہے ہیں۔ ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہیں پکارا گیا۔ وانہ لفسق، بے شک وہ نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُونَكُمْ، بے شک شیاطین چپکے سے سکھاتے ہیں اپنے دوستوں کو تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندہ کیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اس کے لیے ایسا نور پیدا فرمایا، يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، وہ لوگوں کے درمیان میں اس نور کے ذریعے سے چل رہا ہے۔ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، اس کا حال ایسا ہے کہ وہ اندھیروں میں ہے۔ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا، ان سے نکلنے والا نہیں ہے۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کافروں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح سے خوشنما کر دیے گئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں سب سے بڑوں کو، یعنی اس کے سردار بنا دیا ہم نے سب سے بڑے مجرموں کو۔ ہر بستی کے بڑے بڑے مجرم وہاں سردار بن گئے، سیاسی قیادت میں آ گئے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس بستی میں سازشیں کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، وہ سازشیں نہیں کر رہے مگر اپنے خلاف۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کو سمجھ نہیں رہے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی آیت آ جاتی ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے، مثل ما اوتی رسول اللہ، جیسے اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ بھائی ہم اتنے عزت والے لوگ ہیں، ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہماری اتنی حیثیت ہے معاشرے میں، اللہ نے ہم پہ وحی کیوں نہیں نازل کی؟ یہ چھوٹے لوگوں سے، ان کمی کمینوں سے اللہ بات نہیں کرتے تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہم بڑوں سے تو اللہ ہم کلام ہو ذرا، ہمارا تو حق بنتا ہے۔ تو اللہ ہم پر خود وحی نازل فرمائے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کو اس بات کا بہتر علم ہے کہ اس نے رسالت کسے عطا فرمانی ہے۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر اختیار کر کے وہاں پہنچے نا، 3 سردار تھے، تینوں سردار ایک بڑے سردار کے بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک نے یہ جملہ کہا تھا، اس نے کہا اللہ کو صرف ایک یتیم ملا تھا نبی بنانے کے لیے، معاذ اللہ، اللہ کو کوئی عزت دار، کوئی بڑا سردار نہیں ملا، کوئی بڑا انٹلیکچوئل نہیں ملا جس سے اللہ اپنے دین کا کام لیتا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم نے نبوت سے کس کو سرفراز کرنا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، ان قریب ان جرم کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے ذلت پہنچے گی، وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور بڑا شدید عذاب پہنچے گا اس وجہ سے کہ وہ سازشیں کیا کرتے تھے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہدایت ملنے کی سب سے بڑی نشانی، دین پر چلنا مشکل نہیں رہتا، عبادات میں دل لگنے لگتا ہے، دین کے احکامات مشکل نہیں لگتے، بلکہ انسان کو ان کی لاجکس سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ان کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ اللہ انشراح صدر عطا فرما دیتے ہیں۔
اللہ سینہ کھول دیتے. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی جانب سے، اس سینے کا اسلام کے لیے کھل جانا، دین کا آسان بنا دیا جانا، دین کی طرف محبت اور رغبت کا پیدا ہو جانا. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اس نعمت کو ذکر کیا ہے. الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ یہ نعمت ہے اللہ کی. تو فرمایا جس کے لیے اللہ ہدایت کا ارادہ فرما دے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، اس کے لیے اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے لیے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اسے گمراہ کر دے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، گھٹا ہوا بنا دیتے ہیں. جبر سے، کراہت سے اللہ کے حکم مانتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، گویا وہ زبردستی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے. عبادات بوجھ لگنے لگتی ہیں، بس وہ فرض کا بوجھ کندھوں سے اتار کر پھینکنے کی کوشش ہوتی ہے ہر وقت. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ ناپاکی ڈال دیتے ہیں ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے رب کی طرف سے سیدھا راستہ ہے. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات واضح کر دی ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہی ان کا سرپرست ہے اس عمل کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس روز اللہ ان سب کے سب کو جمع فرمائے گا، اور اللہ فرمائیں گے ان سے، یا معشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا ہے، تم نے انسانوں کو بھی اپنے راستے پہ لگا لیا. وقال اولیاؤہم من الانس، اور ان کے جو ساتھی ہیں انسانوں میں سے وہ کہیں گے، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے کا فائدہ اٹھایا ہے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کی تھی. قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ، اللہ فرمائیں گے اب آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہو. الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض سے ملا دیں گے. بما كانوا يكسبون، اس وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے، جو عمل کیا کرتے تھے. یا معشر الجن والانس، پھر اللہ فرمائیں گے انسانوں اور جنوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے؟ تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ یقصون علیکم آیاتی، میرے رسول تم پر میری آیات بیان کیا کرتے تھے. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں اس دن کی حاضری سے خبردار کرتے تھے، تمہیں قیامت کا خوف دلاتے تھے. قالوا، کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں. ظاہر ہے جب وہ یہ مان لیں گے کہ اللہ کے رسول آئے تھے، اللہ کا دین پہنچایا تھا، اللہ کا کلام سنایا تھا، تو یہ گواہی خود ان کے اپنے خلاف جائے گی. اچھا اگر ایسا تھا تو پھر تم نے عمل کیوں نہیں کیا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. وشہدوا علی انفسہم، وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم، یہ ایسا اس لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا رب بستیوں کو ناحق ہلاک کرنے والا نہیں ہے. وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، جبکہ وہ بستیوں والے غافل ہوں. پہلے ان کے لیے کچھ داعی بھیجے جاتے ہیں، دعوت دینے والے بھیجے جاتے ہیں، کچھ مصلح ان کے درمیان پیدا کیے جاتے ہیں جن کا مقصد اصلاح کرنا ہو، پھر وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں.
اس کے باوجود جب لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے پھر اللہ ان بستیوں پر عذاب کا فیصلہ فرماتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس اعتبار سے جو انہوں نے عمل کیا۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب بے نیاز ہے لیکن رحمت فرمانے والا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، تمہیں ریپلیس کر دیا جائے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت، بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ دن ضرور آنے والا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے میری قوم تم اپنی جگہ پر اعمال کرتے جاؤ۔ انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ اب حق پہ کون ہے؟ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ دو متضاد راستوں پر چلنے والے بیک وقت حق پر تو نہیں ہو سکتے، تو حق و باطل کا فیصلہ کب ہوگا؟ فرمایا فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، ان قریب تم جان لو گے کون ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ انه لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ وجعلوا للہ مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، اور انہیں اللہ کے لیے مقرر کر دیا ہے اس میں سے ایک حصہ، کھیتیوں میں سے بھی اور مویشیوں میں سے بھی۔ فقالوا ھذا للہ، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے خیال میں، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے۔ مشرکین مکہ اپنے جانوروں میں سے اور اپنے کاروبار میں سے، اپنے کھیتوں میں سے حصے تقسیم کیا کرتے تھے، ایک حصہ اللہ کے لیے رکھتے تھے اور پھر ایک حصہ جو ہے وہ اپنے ان نام نہاد معبودوں کے لیے رکھتے تھے۔ فلا یصل الی اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اس لیے کہ اس میں اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا ہے۔ وما کان للہ، اور جو حصہ ہوتا ہے اللہ کے لیے، فہو یصل الی شرکائہم، تو وہ پہنچ جاتا ہے ان کے شریکوں کی طرف۔ ساء ما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے خوشنما بنا دیا گیا اپنی اولادوں کا ان شریکوں کے لیے مار ڈالنا، یعنی شرک میں اس درجے تک بڑھ گئے کہ اپنی اولادوں کو غیر اللہ کے نام پہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ لیردوہم، تاکہ وہ انہیں برباد کر دیں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، ولو شاء اللہ ما فعلوہ، اور اگر وہ اللہ چاہتے تو وہ ایسا نہ کرتے، فذرہم وما یفترون، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے انہیں بھی اور اسے بھی جو وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ وقالوا ھذہ انعام وحرث حجر، اور وہ کہتے ہیں یہ جانور اور کھیتی ممنوع ہے۔ یہ جو مشرکوں کے پنڈت ہوا کرتے تھے اپنا حصہ نکالتے تھے، ایک مخصوص پرسنٹیج کے بارے میں کہتے تھے بس اس سے زیادہ جو یہ جو فلاں آپ کا جانور ہے نا، اس کا دودھ اور اس کا گوشت آپ پر حرام ہے، یہ آپ ہمارے پاس پہنچا دیں۔ بعض جانور ایسے ہوتے تھے جن پر سواری کرنے کو ممنوع قرار دے دیتے تھے، اور پھر بعض جانور ایسے ہوتے تھے جن کو ذبح کرنے پہ پابندی لگا دیتے تھے کہ نہیں ان کو آپ اللہ کے نام پہ ذبح بھی نہیں کر سکتے۔ لا یطعمها الا من نشاء بزعمہم، ان کے خیال کے مطابق کوئی اسے ان کے سوا کھا نہیں سکتا، بھئی ہم تو اللہ کے پیارے ہیں لہذا وہ جو تم میں سے کوئی نہیں کھا سکتا وہ ہمارے پاس پہنچا دو۔ وانعام،
حرمت ظہورها، اور یہ کہتے ہیں کہ جانور جن کی پشتیں سواری کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور بعض جانور ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پکارتے انہیں ذبح کرتے ہوئے، افتراء علیہ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، سیجزیہم بما کانوا یفترون، ان قریب اللہ انہیں ان کے جھوٹ کا بدلہ عطا کر دے گا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے، بھئی فلاں جانور ہے اس کو صرف ہمارے مرد کھائیں گے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ مردہ ہے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، یہ سارے مل کر اس کے کھانے میں شریک ہو جاتے ہیں، پھر مردوں عورتوں کی تخصیص نہیں رہتی۔ اور یہ بذات خود ایک بہت بڑی برائی تھی کہ یہ مردار کھایا کرتے تھے۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ کمال حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، یقیناً خسارے میں چلے گئے وہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو بغیر کسی علم کے اپنی حماقت کے ذریعے قتل کیا ہے۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا تھا انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، قد ضلوا، یقیناً وہ بھٹک گئے، وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں تھے۔